مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک اژدہا کسی ریچھ کو پکڑ کر کے کھینچ رہا تھا، گھسیٹ رہا تھا۔ ایک شخص نے دیکھا ریچھ مشکل میں مبتلا ہے، اس نے اس ریچھ کو اس اژدہا سے بچا لیا۔ چونکہ جانور بھی وفادار ہوتے ہیں، اور ہر شخص انسان کی طرح، جیسے انسان کے بارے میں آتا ہے کہ فَإِنَّ الْإِنسَانَ عَبْدُ الْإِحْسَانِ، انسان جو ہے نا وہ احسان کا غلام ہوتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے، آپ اس آدمی کے احسان مند ہو جاتے ہیں، آپ اس کے خیرخواہ بن جاتے ہیں، پھر آپ اس کی بھلائی چاہتے ہیں، وہ آپ کا دوست بن جاتا ہے، آپ اس کے دوست ہو جاتے ہیں۔ ریچھ نے جب دیکھا کہ اس آدمی نے مجھے بری موت سے بچایا، وہ اس آدمی کا دوست بن گیا، اور یہ آدمی بھی اس ریچھ کا دوست ہو گیا۔ اب انسان کیا چاہتا ہے؟ جیسے اس زمانے میں یہ ایک رسم ہے، ایک انسان اگر کسی جانور کے ساتھ جو ہے نا وہ اس طریقے سے تعلق رکھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ وہ جانور اس کا وفادار بن جائے، وہ اس کا دوست بن جائے، لوگ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں لوگ کتے پالتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کتے کہ وہ ان کے ساتھ کھاتے بھی ہیں۔ بعضی لوگ ریچھ پالتے ہیں، بعضی لوگ شیر پالتے ہیں، وہ اس پہ فخر کرتے ہیں ہماری دوستی جانوروں کے ساتھ ہے۔ اور ہم گویا کہ ایک بڑی چیز میں کامیاب ہو گئے، ہم نے جانوروں کو تابعدار بنایا، دوست بنایا، منقاد بنایا، مسخر بنا دیا۔ تو وہ ایک آدمی نے جو عقل مند تھا، اس نے دیکھا کہ اس شخص میں اور ریچھ میں دوستی ہے۔ اس آدمی نے اس کو نصیحت کی، دیکھو بھائی، اس ریچھ میں اور تمہارے اندر مجانست نہیں ہے، کوئی قدر مشترک نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میں اور اس میں دوستی ہو اور وہ دوستی قائم اور دائم رہے اور مفید بھی رہے اور اس سے تمہیں فائدہ ہو؟ ایسا نہ کرو۔ لیکن اس آدمی نے کیا کہا؟ اس آدمی نے کہا کہ تم میرے ساتھ حسد کرتے ہو، یہ تم جو ہے نا مجھ سے جلتے ہو، تم جلنے کی وجہ سے یہ اپنی جلن ظاہر کرتے ہو کہ اس سے جو ہے نا تم دور ہو جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، مجھے کیا تکلیف ہے؟ اگر آپ کو ریچھ سے دوستی ہے اور ریچھ کو آپ سے دوستی ہے تو مجھے اس سے کیا تکلیف ہے؟ میں آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خطرناک ہے، اس سے کوئی فائدہ تمہیں نہیں ہوگا۔ اس آدمی نے مزید شک کیا کہ یہ اتنا زور کیوں دے رہا ہے، مجھے ریچھ سے دور رہنے، اس کی دوستی توڑنے پہ کیوں زور دے رہا ہے؟ اس کو مزید شک ہو گیا، اس نے انکار کیا کہ نہیں بھائی، جاؤ تم اپنا راستہ لو، میں جانوں اور ریچھ جانے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر ایسا ہو گیا، ایک دن جو ہے نا وہ شخص سو رہا تھا، ریچھ اس کے چہرے سے مکھیاں اڑا رہا تھا۔ مکھیاں جب آتی ہے تو وہ انسان کو سونے نہیں دیتے، آج کل کراچی میں بھرمار ہے مکھیوں کی۔ تو وہ سو رہا تھا اور مکھیاں اس کے چہرے پہ، اس کی ناک پہ، اس کے منہ پہ اور آنکھوں پہ بیٹھ رہی تھی، جس سے جو ہے نا اس کی نیند متاثر ہو رہی تھی۔ تو ریچھ اس کی مکھیاں اڑا رہا تھا۔ مکھی کا یہ قاعدہ ہے، جب آپ اس کو اڑاتے ہیں پھر اڑ کر کے واپس آ کے وہاں بیٹھ جاتی ہے، ایک ضدی سی مخلوق ہے۔ ریچھ اڑاتا ہے وہ پھر آتی بیٹھتی ہے، پھر اڑاتا ہے پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے۔ ریچھ نے ایک ترکیب سوچی مکھی کو مارنے کے لیے، جا کے بڑا پتھر اٹھایا، لا کے دیکھا کہ مکھیاں پھر بیٹھ رہی ہے، تو پھر پتھر اٹھا کے زور سے دھڑم سے مار دیا اس کے چہرے پہ، وہ چہرہ مسخ کرتے، شکل ہی بگاڑ لی۔ انجام کیا ہوا؟ مجانست نہیں تھی، ریچھ اس کا خیرخواہ تھا، لیکن جس طریقے سے وہ اس کے دشمنوں کو ہٹا رہا تھا، اس کی تکلیف ہٹا رہا تھا، لیکن اس کا انجام کیا؟ اس کی شکل بگاڑ دی، اس کو ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا۔ اس طریقے سے جب غلط لوگوں کے ساتھ دوستی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، صحبت ہوتی ہے، تو ممکن ہے کہ وہ لوگ ہمارے خیرخواہ ہوں، وہ ہمارے اچھائی چاہتے ہوں، لیکن ان کی اچھائی کا تصور الگ ہے، شریعت کے نزدیک اچھائی کا تصور الگ ہے۔ ریچھ کی نظر میں خیر یہ ہے کہ پتھر اٹھا اور اس کے دشمنوں کو مار دو، اس کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ اس کے انجام میں یہ ہوگا کہ انسان بھی مرے گا، اس کی شکل بگڑ جائے گی۔ تو غلط لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی اور تعلق سے کیا ہوگا؟
ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے دشمن ہو، بدخواہ ہو، آپ کے خیرخواہ ہوتے ہیں، لیکن وہ کیا کریں گے؟ آپ کو نیکی سے روکیں گے۔ وہ نماز نہیں پڑھتا تو آپ بھی اس کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے۔ نماز کے وہ چلا جاتا ہے سنیما دیکھنے کے لیے، نماز کے وقت وہ چلا جاتا ہے ڈرامے دیکھنے کے لیے، نماز کے وقت چلا جاتا ہے کرکٹ کھیلنے کے لیے، نماز کے وقت جوا کھیلتا ہے، نماز کے ساتھ جو دوسرے کھیل وغیرہ ہیں ان تماشوں میں لگا رہتا ہے۔ یہ نماز کی فطرت نہیں ہے اس کی۔ رفتہ رفتہ آپ اس کے ساتھ تو مانوس ہو جائیں گے، دوستی تو توڑ نہیں سکیں گے۔